وہ فراغ کا قبل شغل. چوتھی چیز فرمائی کہ اپنے فارغ ہونے کو غنیمت سمجھو مشغول ہونے سے پہلے. اگر تمہارے پاس کچھ وقت فارغ ہے، یعنی تمہاری ضروریات جو زندگی کی ہیں اس سے فارغ ہے، فرض کرو تم تاجر ہو، تجارت کرنے سے فارغ ہے، تم کسان ہو تو زراعت کاشتکاری سے فارغ ہے، تم ملازم ہو تو ملازمت سے وقت گزارنے کے بعد وہ وقت تمہارے پاس فارغ ہے، اس فراغت کو غنیمت سمجھو. کیا غنیمت سمجھو؟ کہ اس فراغت کو بیکار کاموں میں استعمال کرنے کے بجائے اس کو اس کام میں استعمال کرو جو تمہیں آخرت میں فائدہ دے. ما قدمت لغد، جو کل آنے والے ہیں، کل یعنی آخرت میں فائدہ دے. عجیب نبوی حکمت ہے. انسان جو غفلت کا شکار ہوتا ہے وہ انہی چیزوں سے ہوتا ہے کہ جوان ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ بس جائے گا جوان رہوں گا، ابھی صحت ہے تو بس غافل ہے اس بات سے کہ کبھی بیماری بھی آ سکتی، پیسہ ہے تو غافل ہے اس بات سے کہ کبھی محتاجی بھی آ سکتی. ایسے ایسے دنیا کے اندر مثالیں موجود ہیں، ہماری آنکھوں نے بھی دیکھی ہے کہ پیسے کی فراوانی ہے، دنیا رش کرتی ہے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، لیکن جب اس کو غلط استعمال کیا تو اللہ بچائے وہ بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے دولت مند اور سرمایہ دار جن پر کی دولت پر لوگ رش کرتے تھے وہ ایسے ٹکڑوں کے محتاج ہو گئے. تو اس وقت کے آنے سے پہلے تم اس کو غنیمت سمجھ کر اس کو استعمال. اور فارغ ہونا، فراغت کا وقت، اس کو غنیمت سمجھو مشغول ہونے سے. جو نئے نئے نوجوان ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ مشغولیت کیا چیز ہوتی ہے اور فراغت کیا چیز ہوتی ہے. ہم بوڑھوں سے پوچھو کہ اب ترستے ہیں اس بات کو کہ کچھ فارغ وقت مل جائے جس میں اللہ کا ذکر کر دے. اتنے مشاغل صبح سے لے کر شام تک دل پر مسلط ہے. تو قبل اس کے کہ تمہارا مشغولیت کا وقت آئے، اس فراغت کو غنیمت سمجھ کر اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں استعمال کر.